بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 426 ملاحظہ فرمائیں۔ مجبوری کیا تھی دوست محمد کی، یہ بھی ہم بعد میں فرصت ملنے پر بتائیں گے۔ محسن نے کہا اس کے پاس ریوالور بھی ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اس لیے ہوشیار رہنا، جیسے ہی وہ باہر آئے ٹیکسی لے کر سامنے پہنچ جانا۔ اگر وہ کسی گاڑی میں ہوگا تو گاڑی کا نمبر دیکھ لینا اور اس کا پیچھا کرنا۔ بصورت دیگر امکانات خاصے روشن ہوں گے کہ وہ تیری ہی ٹیکسی میں تشریف فرما ہوگا، پھر تو اسے شرافت سے اس کے ٹھکانے پر چھوڑ دینا، لیکن یہ کرنا کہ کرایہ مت چھوڑنا۔ واپس آ کے ہمیں بتانا، ہم لانچ پر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ لیکن میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ جیسے ہمارے چہروں پر نور ہے ویسے ہی اس کی خباثت چہرے سے عیاں ہے۔ محسن بولا لیکن ظاہری حلیہ کچھ ایسا ہے کہ گہرے نیلے رنگ کی پتلون، سفید اور نیلی داڑھی والی قمیض، لمبی مونچھیں، لمبی ناک، لمبا قد، بس اتنا کافی ہے۔ میں جاتا ہوں، اکرام شیخ نے ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ بہت دور سے ہم نے اسے گیٹ نمبر 2 سے آتے ہوئے دیکھا۔ اگر اس کی اپنی گاڑی پارکنگ ایریا میں ہوتی وہ گیٹ نمبر 1 سے نکلتا۔ جب وہ اکرام شیخ کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا ہم دوست محمد کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ محسن نے واپسی پر میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ مثلاً یہ کہ کیا ہم اس کا پوتا اسے واپس دلوا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ ان کے پاس دوست محمد کا پوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا بچے اغوا نہیں کیے جاتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دوست محمد کو بلیک میل کر رہے ہیں، شکاری، اور کسی طریقے سے اس کو تعاون پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بیٹے کو خود اس کی بیوی نے قتل کیا یا کرایا اور ملک سے فرار ہو گئی۔ ایسی خبریں کبھی نظر آ ہی جاتی ہیں کہ عورت نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو مروا دیا، مگر یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ جس عورت نے یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا، یہ باقاعدہ منصوبے کے بارے میں آپ نے کیسے جانا؟ محسن بولا شیروانی صاحب، وہ اس ملک سے ہی نکل گئی ہے، باہر جانے کے انتظامات پہلے سے کیے گئے ہوں گے، پاسپورٹ ہوگا، اس کے پاس ویزا حاصل کیا ہوگا، پھر ٹکٹ لے کر کسی ایک تاریخ کے لیے سیٹ کنفرم کرائی ہوگی۔ اس نے جو کچھ کیا اچانک نہیں کیا۔ ایسی عورت بچے کو لاوارث چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ اس کا وہی تو ایک بچہ تھا۔ اول تو یہ کسی بھی ماں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود تو قتل کر کے بھاگ جائے اور اولاد کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ وہ خود گئی تھی تو بیٹے کو بھی لے جا سکتی تھی، اور اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا تو وہ بیٹے کو کسی محفوظ جگہ ضرور پہنچا دیتی۔ اگر ماں باپ کا گھر تھا وہاں تو کسی بہن یا بھائی کے پاس۔ میری ناقص عقل میں یہ بات آ گئی۔ محسن بولا لیکن یہ سوال خود دوست محمد نے کیوں نہیں پوچھا، اس حرامزادے سے جو بار بار مغز فرائی کرنے کی دھمکی دے کر اسے دہشت زدہ کر رہا تھا؟ یار وہ اپنے آواز میں کہاں ہے، ورنہ ضرور پوچھتا کہ میرا پوتا تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ دوست محمد ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا اور اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ یہ جگہ بالکل الگ تھلگ تھی۔ آثار بتاتے تھے کہ پہلے یہ عمارت کا آخری کونا تھا جہاں 2 دیواریں ملتی تھیں۔ کسی موقع شناس نظر نے اس کم خرچ بالانشی جگہ کی کاروباری افادیت کو تاڑ دیا۔ اس نے تیسری دیوار اٹھا کے اوپر سیمنٹ کی شیٹس ڈالی اور اس شیڈ میں کسی عوامی ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا۔ مصوری کے کچھ نمونوں تحریروں سے یہی ثابت ہوتا تھا۔ معلوم نہیں ریسٹورنٹ کو کس کی نظر لگی کہ اب صرف 3 دیواریں رہ گئی تھی، چھت کی بھی ایک ہی شیٹ بچی تھی۔ باہر کی دیوار پر سفیدی کرنے والے ایک کوچی سے واضح طور پر دھمکی دی گئی تھی کہ پیشاب کرنے والے کو گرفتار کیا جائے گا، اور ایسا کرنے والے کو براہ راست مخاطب کر کے بھی بہت کچھ کہا گیا تھا۔ مگر پھر بھی یہ جگہ مرجع خلائق تھی اور آزاد قوم کے مہذب افراد نے نوشتہ دیوار کو نظر انداز کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے۔ یار کیا ہم دوست محمد کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ یہاں رہے گا تو مر جائے گا، ورنہ مار دیا جائے گا۔ کل جب شکاری مایوس ہو جائیں گے تو جاتے ہوئے اپنی ناکامی کا سارا غصہ اس شخص کو مار کر اتاریں گے جو یوں بھی زندہ لاش ہے۔ محسن نے دوست محمد کے قریب بیٹھ کر کہا۔ میں نے اسے نظر ملائے بغیر کہا کاش اسے ساتھ لے جانا ممکن ہوتا۔ اسے ساتھ لے جانا کیوں نہیں ممکن یار؟ محسن نے کہا یہ بہت کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اس کا تجربہ، مگر اس سال میں ہم اس کی یہ نشے کی لت چھڑا سکتے ہیں۔ ہم سب مل کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہماری مدد کرتا رہا ہے، اب ہم اس کے کام نہ آئے تو یہ تو خود غرضی ہوگی۔ ہمارے ساتھ یہ محفوظ ہوگا، ہم زندہ رکھیں گے اسے۔ محسن بولا چل پھر اٹھا اسے۔ میں نے کہا ایسے نہیں، دوست محمد کو پہچاننے والے بہت ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو، اور پوچھنے والے کو بتا بھی سکتے ہیں کہ دوست محمد کو ہم کہاں لے کر گئے ہیں۔ یہ کام اس لونڈے کے سپرد کیا جا سکتا ہے،
لیکن وہ ملے گا کہاں؟ چل دیکھتے ہیں۔ شاید دوست محمد کی تقدیر یاور تھی کہ وہ لڑکا جو اپنے استاد کے ساتھ خلوص کا رشتہ رکھتا تھا ہمیں بآسانی مل گیا۔ ہم نے ایک شخص سے اس کے بارے میں پوچھا اور وہ چند منٹ میں اسے پکڑ لایا۔ ہم نے اسے مختصراً اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ ہم دوست محمد کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ کہاں؟ شاید ولایت۔ میں نے کہا اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جب یہ واپس آئے گا تو بالکل صحت مند ہوگا، پہلے کی طرح۔ یہ واپس آئے گا؟ لڑکے نے مشکوک سے لہجے میں بے یقینی اور اندر کے دکھ سے مغلوب ہو کر کہا، تم تو جانتے ہو کہ اس کے کچھ دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ذرا بزدل لوگ ہیں، اس لیے خود اسے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ یہ کام تم کر سکتے ہو کہ اپنے استاد کو ہماری لانچ پر پہنچا دو۔ آپ کی اپنی لانچ ہے؟ کیا نام ہے؟ مرمیڈ، انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہم آگے جاتے ہیں، تم اس کو اٹھا کے چلو۔ اب دوپہر ہونے کو تھی۔ بندرگاہ کے علاقے میں گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ میں اور محسن جب لانچ کے قریب پہنچے تو دوست محمد کو لانے والا نوجوان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ ہم پر نگاہ رکھے گا اور لانچ کو بھی تلاش کر لے گا۔ لانچ کے عرصے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور محسن نیچے اترنے لگے تو آخری حصے کے کیبن سے کریم بلوچ کراتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے چہرے، سر، ہاتھوں، ٹانگوں پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ سر کے گرد لپٹی ہوئی پٹی پر خون کا ایک داغ پھیل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنکھوں کے گرد بڑے بڑے نیل تھے اور ناک سوج گئی تھی۔ کریم بلوچ، میں نے چلا کر کہا، لیکن وہ مجھ سے پہلے چیخ مار چکا تھا۔ صاحب، یہ آپ ہے صاحب۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر ہماری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ ابھی ہم آپ کو بھوت تو نہیں دیکھا پڑتا صاحب۔ کیا ہو گیا تمہیں کریم بلوچ؟ محسن نے اسے کندھے سے ہلا کر کہا، کیا ہم تمہیں بھوت نظر آ رہے ہیں؟ ایسا مت بلاؤ صاحب، سارا ہڈی الگ ہو جائے گا، ایک دم چورا ہو گیا ہے۔ وہ چلانے لگا، ہم مانتے ہیں آپ ایک دم زندہ ہے، آپ مرا نہیں ہے، ہم مرنے والا ہے صاحب، مگر بی بی صاحب ہم کو یہی بولا کہ آپ مر گیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ کس بی بی صاحب نے ایسی بات کہی تم سے؟ میں نے کہا گل بی بی صاحب نے۔ وہ ہم کو بولا کہ کریم بلوچ تمہارا صاحب خلاص، ایک دم خلاص، اس کو ایک لڑکی نے قتل کر دیا، وہ بہت روتا صبح سے۔ کیا گل بانو کا دماغ چل گیا تھا یا اس نے پی لی تھی تمہارے ساتھ؟ محسن نے بنا کر کہا، کہاں ہے وہ؟ سوتا پڑتا ہے صاحب۔ کریم بلوچ بولا، آپ ابھی دیکھو اس نے گولی مولی تو نہیں کھایا؟ بات ہی ایسا تھا صاحب۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کس نے کہا تھا؟ کہاں سے سنی تھی یہ خبر کہ میں مر گیا؟ اور یقین کیسے کر لیا تم دونوں نے؟ یار محسن، تو جا کے دیکھ اس پاگل کو۔ محسن اس کیبن کا دروازہ بجایا جس میں رابعہ کے ساتھ گل بانو کو جگہ ملی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ توڑ دے دروازے کو، میں نے چلا کر کہا۔ وہ سچ ہی مجھ خواب اور گولیاں کھا کے لیٹ نہ گئی ہو۔ محسن نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دروازے سے اپنا شانہ ٹکرایا۔ دروازہ نیچے سے ہلا، جس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ لاک اوپر سے لگا ہوا تھا۔ دوسری ٹکر میں اوپر کی دہلیز کے اسکرو نکل گئے۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے گل بانو کو اپنے بیڈ پر دراز دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ساکت و سامت پڑی ہوئی تھی۔ محسن اس کا ہاتھ تھام کر نبض دیکھی اور پھر پلکیں اٹھا کر آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے اس کے سانس کی رفتار دیکھی۔ میرے خیال میں تو کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ میں نے نیچے پڑی ہوئی ویلیم 2 کی خالی شیشی اٹھا کے محسن کو دکھائی۔ اس میں 30 گولیاں ہوتی ہیں۔ محسن بولا، ہاں 60 ملی گرام کوئی خطرناک بات نہیں۔ ایک بار ڈاکٹر نے رابعہ کو 10 ملی گرام کی 6 گولیاں ایک ساتھ دی تھی اور میری پریشانی پر کہا تھا کہ شدید بے خوابی اور اعصابی دباؤ کی صورت میں اتنی ڈوز نارمل ہے۔ میں نے کہا یہ 30 گولیاں بھی 80 کے برابر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ باقی دوائیں مکفل تھیں۔ عرشے پر کسی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، ابھی کون ہے ادھر؟ باہر آؤ۔ یہ اسی لڑکے کی آواز تھی جو دوست محمد کو اٹھا کر لایا تھا۔ کریم بلوچ، میں نے کہا، دیکھو باہر ایک لڑکا آیا ہے دوست محمد کو لے کر۔ کون دوست محمد؟ تم نہیں جانتے؟ میں نے جلا کر کہا، ہو سکتا ہے صورت دیکھ کر پہچان لو، اسے اپنے کیبن میں لے جاؤ، آرام سے لٹا دو۔ کریم بلوچ کراتا لنگڑاتا بڑبڑاتا اوپر گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے یار؟ محسن نے گل بانو کی طرف دیکھ کر مطمئن ہو جانے کے بعد کہا، گل بانو اتنی بے وقوف تو نہیں کہ سنی سنائی ہر بات پر یقین کر لے؟ یہ تو انتہا ہے یقین کی، اپنی جان لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے وہیں فرش پر بیٹھ کے کہا، بے سبب نہیں ہو سکتی یہ حماقت، اور اس کریم بلوچ کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ پہلے تو جا اور کافی بنا کے لا، اس کا تو یہی علاج ہے۔ میں نے گل بانو کی طرف اشارہ کیا، بلیک کافی؟ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، محسن نے تذبذب کے ساتھ کہا اور اٹھا۔ نہیں یار، 2 کپ اس کے حلق سے اتریں گے تو غنودگی کا اثر ظاہر ہونے لگے گا۔ میں نے کہا، پریشان مت ہو، میں ذرا دوست محمد کو دیکھ لوں۔
کہیں وہ ہوش میں آتے ہی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ دوست محمد کو لانچ پر لانے والا نوجوان جا چکا تھا، اب اس کے پاس کریم بلوچ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تو اپنا استاد ہے صاحب، وہ بولا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ کچھ نہیں، نشے میں ہے۔ تم پیتے ہو شراب اور یہ پیتا ہے چرس، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے تو۔ میں نے کہا جیسا استاد ویسا شاگرد، تم بتاؤ تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ وہ سالہ موشن میاں، وہ ہم کو بہت مارا صاحب، ہم ادھر تاریخ پکی کرنے کا واسطے کیا تھا، وہ کرانے لگا کہ سلو کے پٹھے نے یہ مشورہ دیا تھا تمہیں۔ میں نے برہمی سے کہا جب سارا معاملہ ہم نے ٹھیک کر لیا تو تم نے خود جا کے بگاڑ دیا، خود دولہا پہنچ گیا اپنی تاریخ لینے، تاریخ وفات مل جاتی تمہیں تو اچھا تھا۔ ابھی غلطی ہو گیا نا صاحب، وہ موشن میاں بڑا تم جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جو اپنی عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں۔ پہلے وہ تم کو لوٹتا رہا اور اب کوٹ رہا ہے۔ ایش کرو، پیسہ بھی دو اور جوتے بھی کھاؤ، سچے عاشق ہو نا۔ میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن بیچ میں دوست محمد بول پڑا، او بابا میرے کو ادھر کیوں لایا، میرے کو جانے دو۔ دوست محمد دیکھو مجھے پہچانو، میں نے نرم لہجہ اختیار کر کے کہا، میں سکندر بخت ہوں، میں لایا ہوں تم کو یہاں، اب تم اسی جگہ رہو گے ہمارے ساتھ۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور نفی میں ساری لانے لگا، ہم ادھر نہیں رہ سکتا، وہ بولا تھا۔ میں نے کہا وہ بکواس کرتا تھا، تمہارا پوتا ان کے پاس نہیں ہے، اسے اس کی ماں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ماں لے گیا تھا؟ تم کو معلوم ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ تھوڑا سا اطمینان اتر آیا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو میں سن رہا تھا، پھر میں اس کے پیچھے گیا تھا، اس نے مان دیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ تم کو ڈرانے کے لیے تھا کہ تم ان کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اور محسن دونوں سامنے پہنچ گئے اچانک اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تلاش کر رہے ہو ہمیں؟ اس کی حالت خراب ہو گئی، پھر ہم اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اب فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے ایک بہت لمبا جھوٹ بولا تھا۔ کبھی نہیں آئے گا؟ دوست محمد نے اپنی جیب ڈٹول کے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ تم مار دیا اس کو؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ لیکن وہ اکیلا نہیں ہے۔ دوست محمد لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ جلانے لگا۔ فی الحال میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، میں چاہتا تھا کہ وہ پرسکون رہے۔ تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تم سچ بولتا ہے نا؟ اچھی طرح معلوم کر لیا کہ وہ ہمارا بچہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ عورت بھی بہت ظالم ہے۔ ہمارا بیٹا لے لیا، جب اس کا بیٹا جوان ہوئے گا تو ہم لے لے گا، ہم اس کو مارے گا اور پھر پوچھے گا کہ ابھی بتاؤ تمہارا دل کیسا پھٹ گیا ہے، ہمارا دل کا مافک۔ اس نے زور زور سے سینے پر ہاتھ مارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کریم بلوچ کو ہدایت کی کہ اس کا خیال رکھے اور واپس اس کیبن میں لوٹ آیا جس میں گل بانو اسی طرح محو خواب تھی۔ اس نے مردانہ کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس پوز میں نہ وہ اپنے حسن کو چھپا سکتی تھی نہ شباب کو۔ اس کے بال تکیے پر بکھر گئے تھے اور اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ 8 فٹ لمبا اور چوڑا کیبن تھا جس کی 2 دیواروں کے ساتھ انگریزی حرف ایل کی طرح 2.5 فٹ چوڑی فولڈ ہو جانے والے تختے جوڑ دیے گئے تھے۔ دونوں تختوں کو اوپر اٹھا کے دیوار کے ساتھ ملایا جا سکتا تھا۔ مقابل کی ایک دیوار پر کپڑوں کے لیے الماری تھی اور وہ دروازہ تھا جو باہر کھلتا تھا۔ دوسری دیوار پر ڈریسنگ کیبنٹ تھی، ایک پٹ والی 2 فٹ چوڑی اور 3 فٹ اونچی کیبنٹ جس کے باہر والے حصے پر آئینہ تھا۔ اس کیبنٹ کے ساتھ والا دروازہ ٹوائلٹ کا تھا۔ درمیانی حصے میں ایک فولڈ ہو جانے والی اسٹیل کی میز اور 2 کرسیاں لگائی جا سکتی تھی اور پھر طے کر کے دیوار کے ساتھ کھڑی کی جا سکتی تھی۔ جگہ کی کمی کے باعث لانچوں اور بحری جہازوں میں چھت سے فرش تک کی جگہ 1 انچ کی ضرورت کے مطابق اسی طرح استعمال کی جا سکتی تھی۔ محسن کافی لے کر آیا تو میں نے فولڈنگ میز کو درمیان میں پھیلایا اور خود ایک کرسی کھول کر بیٹھ گیا۔ محسن دوسرے خالی تختے پر آلتی پالتی مار کے بیٹھا۔ اس کا چہرہ فکر مند تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اسے کریم بلوچ کے ساتھ محسن میاں کے سلوک کا ذکر کیا، تب بھی وہ نہیں مسکرایا۔ یار سکندر، کیا عجیب لڑکی ہے یہ بھی، اس نے گل بانو کی طرف دیکھ کر یوں کہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ سب لڑکیاں ہی عجیب ہوتی ہیں، بلکہ عجوبہ ہوتی ہیں، کبھی حسن کا، کبھی عشق کا اور کبھی مجسم حماقت کا۔ میں نے ایک فلسفیانہ خیال پیش کیا۔ محسن نے اقرار کا اظہار سر ہلا کے کیا۔ اب اسی کو دیکھو، تم دیکھو بھائی، میں ذرا کافی بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ناگ بنی تھی؟ ایک ڈکیت متعدد وارداتوں میں ملوث، راتوں کو اندھیرے جنگلوں میں میلوں گھوڑے پر سفر کرنے والی اور خطرناک ڈاکوؤں کا ساتھ دینے والی، گولیوں کی بوچھاڑ سے نہ ڈرنے والی اور ان جرائم پیشہ اخلاق و تہذیب سے نا آشنا لوگوں کے درمیان ایسے رہنے والی جیسے رہتی ہے زباں 32 دانتوں کے درمیان۔
ایسا ہی کچھ فرمایا ہے کسی شاعر نے، میں نے کہا۔ لے یہ کافی پی اور قنوتی نہ ہو، جب وقت آتا ہے تو قدرت کی جانب سے ایسے ہی معجزے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے انقلاب کا وسیلہ ہم بنے، ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ خود اسے یہ نئی زندگی کتنی مہنگی پڑی، کچھ پانے کے لیے کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے، اور اسے بھی اللہ کی ایک اور مہربانی سمجھ کہ ناگ منی کا رد عمل مثبت سمت میں ہوا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار وہ ہمیں ہی سمجھتی اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے وہی کرتی جو اس کے بھائی نے کیا تھا۔ میں نے کافی کے ساتھ باسی ڈبل روٹی کو کیک سمجھ کے کھا لیا۔ ایک ہنگامہ پرور بے خواب رات کی تھکن بوجھل آنکھوں اور بھاری سر کی صورت میں مجھے ملی۔ اس کا علاج نیند تھی، صرف 2 گھنٹے بھی مل جاتے تو میں سو جاتا اور تازہ دم ہو کے اٹھتا، لیکن ابھی پلک جھپکنے کی مہلت ملنا بھی مشکل تھا۔ گل بانو کا مسئلہ سرے فہرست تھا، اور پھر اکرام شیخ کی باخیر و عافیت واپسی کی فکر بھی تھی۔ اس کے بعد یہ معلوم کرنا تھا کہ اس ایک رات میں غالب اور نازو پر کیا گزری۔ دشمنوں کے حصار میں ان کی پوزیشن سب سے زیادہ نازک تھی۔ افشائے راز کا ڈر الگ ان کے اعصاب پر سوار رہتا ہوگا، ہم سے رابطہ نہ ہونے کا احساس ان کو زیادہ بے بس اور تنہا کرتا ہوگا۔ اگر جہاز نے اچانک لنگر اٹھا دیا تو ہمیں خبر ہونے تک وہ نہ جانے کتنی دور پہنچ جائیں گے۔ ان حالات میں محسن کے خیالات بھی مختلف نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے اچانک کہا، یار اس کریم بلوچ کی عقل پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ صرف عشق کے معاملے میں اس کی مت ماری جاتی ہے جو سب کی ہی ماری جاتی ہے۔ میں نے کہا، اگر اسے ہم جاسوسی کے لیے بھیج دیں، یہ معلوم کر رہا ہے کہ ایس ایس کرانتی تھرڈ وہی موجود ہے یا راتوں رات نکل گیا؟ محسن نے کہا، کام تو مشکل نہیں، اسے سمجھانا پڑے گا کہ موشن میاں سے پرہیز کرے، ورنہ جس حالت میں جائے گا اس سے بدتر حالت میں واپس آئے گا بشرطِ زندگی۔ میں نے کہا، تم اسے اچھی طرح بریف کر کے روانہ کرو، میں اس فتنہ بیشر کو جگا لوں۔ اچھا، اگر آپ کو بے حد دلچسپی ہے اس کار خیر سے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے دفع ہو کے تخلیہ فراہم کروں تو میں دفع ہو جاتا ہوں۔ میں نے نکلتے نکلتے کہا، ویسے یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ محسن جیب کے مسکرایا، میں ایک شادی شدہ شخص ہوں جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ اچھا، میرا خیال اس کے برعکس تھا۔ جب میں کریم بلوچ کو مفصل ہدایت کے ساتھ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے کے بعد واپس آیا تو محسن اپنی کوشش میں خاصا کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد گل بانو کے منہ پر اتنے تھپڑ مارے تھے کہ اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ وہ کچھ جا گئی تھی اور اب محسن کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے ایک ہاتھ گل بانو کی کمر میں ڈال کے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ گل بانو اس کے اوپر یوں پڑی ہوئی تھی کہ اس کا سر محسن کے شانے پر تھا، اور محسن دوسری ہاتھ سے کافی کا مگ تھامے کوشش کر رہا تھا کہ وہ خود ہی کافی پی لے۔ گل بانو، آنکھیں کھولو، چلو شاباش۔ اس نے کافی کا مگ گل بانو کے لبوں سے لگا لیا۔ پیو۔ گل بانو غنودگی میں گنگناتی، یہ تو کڑوی ہے، چلو ہوش میں آؤ گل، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا اور اسے ایک اور گھونٹ نکلنے پر مجبور کر دیا۔ گل بانو نے برا سا منہ بنایا، کیا یہ کیا کرتے ہو؟ مجھے سونے دو، مرنے دو مجھے۔ نہیں، میں نہیں مرنے دوں گا تمہیں، تم کو زندہ رہنا ہے اور تم زندہ رہو گی، یہ لو۔ اس نے مزید کافی گل بانو کی حلق میں انڈیل دی۔ آخر کیوں سوجی تمہیں مرنے کی؟ میرا بھی خیال نہیں آیا تمہیں؟ پھر میں کیا کرتا؟ میں نے محسن کی کوشش کو دل ہی دل میں سراہا۔ وہ کسی عاشق صادق کا رول کرنے پر مجبور تھا اور یہ کام بہت حوصلہ طلب تھا۔ کچھ لوگ تو پیشہ ور عاشق ہوتے ہیں اور کسی کو بھی چاہت کا یقین دلانا ان کے لیے محض دل لگی ہوتی ہے، مگر محسن جیسے شخص کے لیے جس نے کبھی کسی کو جانتے بوجھتے دھوکہ نہ دیا ہو، یہ اداکاری بہت مشکل تھی، تاہم وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ بلاخر گل بانو نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کچھ دیر پلک جھپکائے بغیر یوں دیکھتی رہی جیسے ذہن کے کسی دریچے سے یاد کو قرید کر نکال رہی ہو اور پہچان کے حوالے تلاش کر رہی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی نظر محسن سے ہٹ کر مجھ پر فوکس ہو گئی، پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ محسن نے گرم کافی کو اس کے اوپر گرنے سے بچانے کے لیے مگ ہٹا لیا۔ اس نے گل بانو کا سر تکیے پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ گل، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس، اور یہ ہے سکندر۔ گل بانو نے ڈرتے ڈرتے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے، اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف کے آسیب کا عکس نظر آتا تھا۔ تم نہیں، یہ خواب ہے، دھوکہ ہے میری نظر کا، وہ بولی، اور آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے اتر کے تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ رونا ایک اچھی علامت تھی، اس کا احساس بیدار ہو گیا تھا۔ تم کو کس نے بتایا تھا گل؟ محسن نے اس پر جھک کر کہا، اور تم نے کیسے یقین کر لیا تھا اس خبر پر؟ دیکھو ہم زندہ ہیں، تمہارے قریب موجود ہیں، دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے۔ گل بانو نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے گالوں سے لگا لیا
محسن معلوم نہیں کیسا ڈراؤنا خواب تھا وہ۔ میں نے دیکھا کہ اخبار میں ایک خبر چھپی ہے، کوئی لڑکی مونی نام کی تھی، اس کی تصویر کے ساتھ۔ مونی کی تصویر؟ میرے دماغ کو جیسے برقی جھٹکا لگا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اسی کا بیان تھا یہ۔ گل بانو کہاں ہے وہ اخبار؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، وہ خواب نہیں تھا۔ تم نے اخبار میں کچھ دیکھا تھا کہ کہاں سے آیا تھا وہ اخبار؟ کہاں رکھا تھا پڑھنے کے بعد؟ یاد کرو، مجھے ایسے مت دیکھو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کریم گیا تھا ناشتہ لینے، وہ اخبار بھی لے آیا تھا۔ وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ یہ سب مت بتاؤ مجھے، اخبار کہاں ہے؟ میں نے اس کے بستر کے اوپر نیچے گدے اور چادر کو ہٹا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اخبار مجھے تکیے کے نیچے طے کیا ہوا ملا۔ میں نے اس کے دونوں صفحے الگ کیے۔ موسی نے ایک صفحہ مجھ سے لے لیا۔ یہ مونی کی تصویر ہے، موسی نے کہا۔ میں نے وہ صفحہ چھین لیا اور چند سیکنڈ مونی کی صورت پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ پھر میری نگاہ خبر کی سرخی پر جم گئی۔ پولیس کی تحویل میں بھارتی جاسوس حسینہ کی پراسرار خلاقت۔ اگرچہ الفاظ میری آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے، مگر میں نے خبر کا متن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک حسین اور نوجوان لڑکی نے کل شام اس وقت سنسنی پھیلا دی جب اچانک پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس نے خود کو قانون کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے تحفظ فراہم کیا جائے کیونکہ چند نامعلوم افراد اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا نام مونی بتاتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ بھارت سے آنے والے تقریب کاروں کے ایک گروہ میں شامل تھی اور اس معاملے میں انتہائی اہم انکشافات کر سکتی ہے۔ ایس ایچ او نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے فوری طور پر اس عورت کو گرفتار کیا اور سخت پیرے میں حوالات کے ساتھ الگ کمرے میں بند کرنے کے بعد اس واقعے کی اطلاع اپنے اعلیٰ افسران کو دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران دو مشکوک افراد نے اس عورت سے قریبی تعلق ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنے ہمراہ لے جانے کی بھی کوشش کی۔ ان میں سے ایک نے مونی کا شوہر اور دوسرے نے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کا اصل نام رضیہ ہے اور وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اپنی گرفتاری کی کوشش ناکام بنا دی اور خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے ایک جیپ میں بیٹھ کر فرار ہو گئے جو انہوں نے تھانے کے باہر ہی کھڑی کی تھی۔ فائرنگ سے ایک سب انسپکٹر شدید زخمی ہو گیا جسے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی اطلاع کے مطابق بھارتی جاسوس حسینہ مونی نے اصرار کیا کہ وہ مجسٹریٹ اور سفارتی عملے کے کسی ذمہ دار فرد کی موجودگی میں بیان دینا چاہتی ہے، لیکن بھارتی قونصلیٹ نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے مبینہ جاسوس عورت کو بھارتی شہری تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ اس عورت کو جبر یا لالچ کے ذریعے ایک بے بنیاد بیان دینے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ در حقیقت وہ پاکستانی عورت ہے جس کا نام رضیہ ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام، وزارت خارجہ کے ایک افسر اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں اس عورت نے جو بیان دیا اسے اخبار نویسوں کو بے خبر رکھا گیا اور ان کے کسی سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ پولیس نے صحافیوں کو پولیس اسٹیشن کی حدود میں داخل ہونے سے روکا۔ اس بات سے بھی انکار کیا گیا کہ مونی نام کی اس جاسوس حسینہ کو کسی نے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تھی، جبکہ عینی شاہدوں کے مطابق دو افراد تھانے سے فائرنگ کرتے ہوئے ایک بغیر نمبر کی جیپ میں بیٹھ کر فرار ہوئے تھے۔ پولیس نے ایسے کسی واقعے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ایک سب انسپکٹر کے زخمی ہونے کو حادثہ قرار دیا جو ایک سپاہی سے اتفاقیہ گولی چل جانے کے باعث پیش آیا تھا، لیکن تھانے کے عملے کے کسی فرد کو نہ غفلت کے الزام میں معطل کیا گیا ہے اور نہ کسی کے خلاف زیر دفعہ 307 مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ رات گئے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مبینہ جاسوس حسینہ اپنا بیان دینے کے کچھ دیر بعد پراسرار طور پر ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے ایک اعلیٰ ذریعے نے جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے یہ بتایا کہ اس پر پوچھ گچھ کے سلسلے میں کسی قسم کا جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ وہ عورت خودکشی کا مصمم ارادہ کرنے کے بعد بیان دینے آئی تھی کیونکہ اسے اپنے قتل کا یقین تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ پولیس کی تحویل میں بھی اس کی جان قطعی غیر محفوظ ہے۔ بیان پر دستخط کرنے کے بعد اس نے کسی زود اثر زہر سے اپنا خاتمہ کر لیا جو اس کے دانتوں کے درمیان کسی خلا میں ایسے ہی وقت کے لیے بھرا ہوا تھا۔ اس واقعے سے پولیس کے اعلیٰ افسران کی نااہلی بھی ثابت ہوتی ہے جو ایسے کسی امکان سے بے خبر رہے۔ حالانکہ دنیا میں ایسے واقعات کی کمی نہیں جب انتہائی مایوسی کی حالت میں جاسوس اور سزائے موت پانے والوں نے اسی طرح پوٹاشیم سائنائڈ کے زہر سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور تفتیش کرنے والوں کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ لازمی تھا کہ ایسی خطرناک جاسوس عورت کو اس وقت تک زندہ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے جب تک کہ مکمل تفتیش کے نتائج سامنے نہ آتے۔ صحافت سے تعلق رکھنے والے تمام خلقوں نے پولیس کے رویے اور حقائق کی پردہ پوشی کی کوشش کی سخت مذمت کی ہے۔ رات گئے تک اخباری نمائندوں کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا
مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری سرخی تھی بھارتی جاسوسہ حسینہ کے سنسنی خیز انکشافات۔ اخبارات کے نام دستخط شدہ بیان خود اس نے پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے جاری کیا۔ اس خبر کے مطابق مونی کا بیان خاص سے لکھے ہوئے 6 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئی، اس قسم کے حالات کا شکار ہوئی اور پھر کیسے پاکستان پہنچی۔ مونی کے بیان کا یہ حصہ 100% سچ پر مبنی تھا۔ اس نے میرا نام بھی لکھا تھا، میرے والد کا بھی اور اپنے بھائی کا بھی۔ یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ میری محبت کو بھول نہیں سکی تھی اور صرف میری خاطر اس نے ہر قسم کی ذلت قبول کی، مگر بالآخر خود کو ان افراد کے گروہ میں شامل کرانے میں کامیاب ہو گئی جو خفیہ طور پر پاکستان میں علیحدگی پسند ہو اور تخریب کاروں کو مدد اور تربیت دینے کے لیے سرحد عبور کر آئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس طرح وہ مجھ سے مل سکے گی، کیونکہ میرا اور میرے ساتھیوں کا براہ راست ٹکراؤ ایسے ہی لوگوں سے تھا۔ اپنے بیان میں مونی نے متعدد مقامات اور لوگوں کے حوالے دیے تھے جو سب درست تھے۔ اس نے تسلیم کیا تھا کہ وہ کئی ماہ کے بعد مجھ تک پہنچنے میں کامیاب رہی تھی اور اس نے کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزارا تھا، مگر وہ میرا اعتماد حاصل نہ کر سکی تھی، جس سے اسے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ مونی نے میرے ساتھیوں کی نشاندہی بھی کی تھی جو وطن دشمنوں کے خلاف MRS کے نام سے تحریک چلا رہے تھے اور ہماری متعدد کامیابیوں کا ذکر بھی کیا تھا، مگر اس نے ہمارے کسی بھی دشمن کا نام نہیں لیا تھا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اس طرح ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ جھوٹ اس نے آخر میں بولا تھا کہ اب سے 1 ہفتے قبل میرے اور سکندر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس نے مجھے فاحشہ اور بے ضمیر کہا، دشمن اور ناقابل اعتبار قرار دیا اور کہا کہ وہ مجھ پر تھوکتا بھی نہیں۔ یہی کافی ہے کہ بچپن کے تعلق اور سابقہ احسانات کے باعث اس نے ابھی تک مجھے شوٹ نہیں کیا۔ وہ رابعہ نام کی کسی لڑکی کو چاہتا ہے اور اس کے مقابلے میں میری وہی اوقات ہے جو کسی عبادت گاہ کے مقابلے میں کسی کعبہ خانے کی۔ اس تذلیل نے مجھے اتنا مشتعل کیا کہ میں نے اسے سزا دینے اور خود بھی سزا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں طے کر چکی تھی کہ اگر کبیر خان میرا نہ ہوا تو رابعہ کا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دی جن کا ساتھ میں چھوڑ چکی تھی۔ انہوں نے ایک رات کبیر خان کے ٹھکانے پر حملہ کیا اور مقابلے میں کبیر خان کے ساتھ اس کے کئی ساتھی بھی مارے گئے، جن میں غالب نام کا ایک سابق صحافی، ایک سابق سب انسپکٹر پولیس اکرام شیخ، محسن خان، ایک لڑکی نازو جو اکرام شیخ کی بہن ہے، اور چند دیگر افراد شامل تھے۔ میرے کئی پرانے ساتھیوں نے مجھے پہچان لیا اور مرنے نہیں دیا۔ وہ مجھ کو اپنے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر لے گئے جہاں مجھ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا اس مشن پر آنے کا مقصد ہی کبیر خان عرف سکندر بخت تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ میں اسے پہچانتی تھی اور اس کی تنظیم MRS کو نیست و نابود کرنے کے بعد میرا یہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تاہم میری بات نے انہیں مطمئن نہیں کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ جتنا عرصہ میں دشمن کی قید میں رہی میں نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی تفتیش نہ کی ہو اور میں نے انہیں کچھ نہ بتایا ہو۔ وہ تسلیم کرتے تھے کہ کبیر خان سے میرا ایک دیرینہ تعلق تھا، لیکن یہ ماننے پر تیار نہ تھے کہ MRS جیسی تنظیم کے سربراہ نے ایک عورت سے جذباتی تعلق کی بنا پر اس کی قومیت اور مذہب کے فرق اور سیاسی وابستگی کو نظر انداز کر دیا۔ میں دھوبی کے کتے سے بدتر ہو گئی تھی۔ میں سکندر کا اعتماد حاصل نہ کر سکی تھی، حالانکہ اس کی خاطر میں نے اپنا مذہب تک بدل دیا تھا اور اپنے ملک تک کو چھوڑ دیا تھا اور ماضی سے سارے رشتے منقطع کر لیے تھے۔ 22 برس کی خلیج پارٹی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے بھول چکا تھا۔ یہ میری بھول تھی کہ اس کی خاطر میں نے زندگی تج دی۔ دوسری طرف مجھ پر واپسی کے دروازے بند کیے جا رہے تھے۔ میں اپنوں کی نظر میں بھی اعتبار کھو چکی تھی اور وہ میری وفاداری پر شبہ کر رہے تھے اور مجرم گردان رہے تھے۔ ان حالات میں میرے لیے نجات کا یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ میں اپنی بے مصرف، بے آبرو اور بے غیرت زندگی کا سفر اسی دوراہے پر ختم کر دوں، جہاں سے ایک راستہ میرے ماضی کی طرف جاتا ہے تو دوسرا میرے مستقبل کی جانب۔ ماضی ایک یاد ہے اور مستقبل ایک سراب، حال ایک عذاب جسے میں اور نہیں جھیل سکتی۔ میں نے محبت کو بچپن کی معصوم رفاقت سے جوانی کی امنگوں تک پروان چڑھانے میں 22 برس گزار دیے۔ یہ میری حماقت تھی۔ یہاں کوئی پیچھے رہ جانے والوں کو یاد نہیں کرتا اور سب یادیں گزرے ہوئے وقت کی گرد میں دفن ہو جاتی ہیں، اور میں اس ذلت کو بھی فراموش نہیں کر سکتی جو 22 برس بعد مجھے خود اپنے محبوب و مقصود سے ملی۔ یہاں مجھے غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ننگو نام ہے، لو وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بے ننگو نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ سکندر نے مجھے صرف ٹھکرایا ہی نہیں، میری اپنی نگاہوں میں بھی رسوا کر دیا۔
اس نے رابعہ کی محبت کو جتنا بلند مقام دیا مجھے اتنا ہی پستی کی جانب دھکیلا اور کہا کہ عرش کو فرش سے کیا نسبت۔ اس کے دل میں رقابت حسد کے جذبات پیدا کرنے کے لیے میں نے اپنے جذبات کا رخ اکرام شیخ کی جانب کر لیا۔ میں اس پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ میں اتنی گئی گزری عورت نہیں ہوں، میری قوت تسخیر کے سامنے آج بھی کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور اس کے بے وقت کرنے سے میں بے وقت نہیں ہوئی۔ لیکن افسوس اس پتھر پر خراش تک نہ آئی۔ میں اپنا سر پٹک کے مر گئی اور اس سے میرا احساس ذلت اور بڑھ گیا۔ میرا رد عمل کسی زخم خوردہ ناگن کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے انتقام لیا اور یہی وہ اذیت ہے جو اب مجھے جینے نہیں دیتی۔ خود میرا دل میرا دشمن ہو گیا ہے جو ہر وقت پوچھتا ہے کہ مونی کیا یہی تھی وہ محبت جس کی تو نے 22 سال حفاظت کی، پرورش کی؟ اتنی نازک تھی وہ شاخ جس پر تو نے آشیانہ بنایا تھا؟ ایک صدمے نے اس محبت کی بنیادیں تک ہلا دی اور اسے زمین بوس کر دیا۔ نہیں، یہ محبت نہیں تھی، جسم کی طلب تھی، خواص تھی۔ محبت ہوتی تو نفرت میں نہ بدلتی، سرحدیں نہ بدلتی، صورتیں نہ بدلتی، سکندر کو رابعہ کی ملکیت پا کے مونی کو نہ بدلتی۔ چنانچہ اب موقع پاتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی اور ان تمام واقعات و حالات کی تحریر چھوڑ کے اس دنیا سے وہاں چلی جاؤں گی جہاں سکندر کے ساتھ رابعہ نہیں گئی ہے، وہاں جسم نہیں جاتا، اس کی اور میری روح شاید مل جائے نامکمل۔ اخبار میرے ہاتھ سے گر گیا، پھر میں خود نیچے گر گیا اور میرا سر تختے پر جا لگا۔ مونی مر گئی، وہ عورت مر گئی جو 22 برس تک شراب کے تعاقب میں رہی، میری محبت کو ایک امانت کی طرح سنبھال کے زمانے کی 10 برس سے بچا کے دنیا سے چھپا کے اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن سفر تمام ہوا تو اس کے کاندھے پر اپنی محبت کی لاش تھی۔ اس کی وفا کو میری جفا نے یوں مار دیا جیسے گناہ گاروں کے ہاتھ کسی جرم بے گناہی کے مرتکب کو سنگسار کرتے ہیں۔ اس نے نارسائی کو اپنی تقدیر جان لیا، محرومیوں کے کانٹے چن لیے، سب سمیٹ لیے اور ایک بار پھر مجھ پر زندگی کا قرض چھوڑ گئی۔ ایک بار جب خون کے پیاسے درندے میری تلاش میں تھے، اس نے مجھے اپنے گھر میں اپنے پیار کی پناہ میں رکھا۔ آج پھر وہ مجھے اپنی زندگی دے کر وہی تحفظ فراہم کر گئی۔ اس نے خود کو میرے راستے سے ہٹا لیا اور میرے راستے کے پتھر بھی ہٹا دیے۔